وہ بوڑھی ماں جو اپنے بیٹے کو بڑی مشقت اور منت کے ساتھ پالا تھا، آخر کار وہ لڑکا اب جوان ہو چکا تھا۔ بوڑھی ماں کو خیال آیا کہ اب مجھے میرے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تھی، اور یہ سوچ کر اس بوڑھی ماں کے من میں خیال آیا تھا کہ جب میرے بیٹے کی دلہن آئے گی، جب میرے بیٹے کی بہو آئے گی تو وہ میری خدمت کرے گی، وہ میرے پیر ہاتھ دبائے گی، وہ مجھے کھانا بنا کر کھلائے گی، وہ میری سیوا کرے گی۔ لیکن آپ جانتے ہو آج ہماری قوم کا حال کیا ہو گیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری قوم کہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ارے وہ بوڑھی ماں جو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سوچ، اپنی بیٹے کی بہو کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بہو آئے گی میری خدمت کرے گی، وہ بہو آئے گی میرا اچھے سے خیال رکھے گی، وہ بہو آئے گی مجھے کھانا بنا کر کھلائے گی، وہ بہو آئے گی اس سے میں پیار اور محبت کی باتیں کروں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آخرکار یہی سوچ میں بڑھیا نے لڑکے کی شادی کر دی ہے۔ لڑکی کی شادی جیسے ہی کی ہے، ایک رات گزرتی ہے، دوسری رات کو اس بیوی نے کہا، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے شوہر، تو اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اپنی ماں سے بڑا پریم کرتا ہے، بڑا لو کرتا ہے اپنی ماں سے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بڑھیا کے بیٹے نے جواب دیا تھا کہ ہاں ہاں میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، ہاں ہاں میں اپنی بوڑھی ماں سے بہت الفت رکھتا ہوں، بڑی محبتوں کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو جانتے ہو اس لڑکی نے کیا کہا تھا؟ اے نوجوان سن، اے میرے شوہر سن، تیری بوڑھی ماں مجھے ایک رتی بھی پسند نہیں ہے، تیری بوڑھی ماں مجھے ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لڑکی نے شرط یہ رکھی کہ اے نوجوان سن، اگر تیری بوڑھی ماں اس گھر میں رہے گی تو میں قطعاً اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ کیا کہا اس لڑکی نے کہ اگر تیری بوڑھی ماں اس گھر میں رہے گی تو میں ایک رتی بھی، ایک پل بھی یہاں نہیں رہ سکتی۔ تو جانتے ہو اس نوجوان لڑکے نے کیا جواب دیا تھا؟ جانتے ہو اس نادان لڑکے نے کیا جواب دیا تھا؟ ارے دل پہ ہاتھ رکھو اور ذرا سوچو، وہ بوڑھی ماں جس نے اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے دوسرے کے گھر میں برتن تک مانجا ہے، وہ بوڑھی ماں جس نے اپنے بیٹے کے پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کے گھر میں بھیک مانگ کر کھلائی ہے۔ ارے جب اس نوجوان لڑکے کے سامنے لڑکی نے یہ بات رکھی تو وہ نادان لڑکا جواب دیتا ہے، نہیں نہیں بیوی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنی بوڑھی ماں کو شہر کے کنارے ایک جھوپڑی بسا کر وہاں پر بسا دوں گا، بنا کر وہاں پر رکھ دوں گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے، آخرکار وہی بات ہوتی ہے۔ لڑکا اٹھتا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو کہتا ہے، اے ماں اب تجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی کو تجھ سے دقت ہے۔ آخرکار ایک ماں کا دل کیسا دل ہوتا ہے آپ اندازہ لگاؤ۔ جب لڑکے نے اس کو یہ کہا کہ اے ماں اب ہم تجھے اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اے ماں اب ہم تجھے تیرے گھر میں نہیں رہنے دیں گے، تو اس ماں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اپنے بیٹے کے خلاف۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بد دعا دے دیتی ہے ماں، ارے وہ ماں بد دعا تو بہت دور کی بات تھی، ایک لفظ بھی اپنے بیٹے کے خلاف نہیں کہا، بلکہ رب کعبہ سے یہی دعا کر رہی تھی، اے رب کعبہ، اے ارحم الراحمین، اے الہ العالمین، تو میرے بیٹے کو جہاں بھی رکھنا خوش رکھنا، تو میرے بیٹے کو جہاں بھی رکھنا آباد رکھنا۔ آخرکار لڑکا اپنی ماں کو شہر کے کنارے ایک جھوپڑی میں چھوڑ آتا ہے، تو وہی بوڑھی ماں کو تھوڑا سا کھانا، 2 وقت کا کھانا لڑکا پہنچاتا ہے۔ اسی اسنے میں 3 4 5 6 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ گزر گئے۔ اب لڑکی کیا دیکھتی ہے کہ بیٹے نے اپنی ماں کو وہاں تو چھوڑ آیا ہے، لیکن ابھی بھی بیٹا ماں سے بہت محبت کرتا ہے، بڑی الفت کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ لگانا اس لڑکی نے کیا شرط رکھی اور کہا، اے شوہر، اے میرے شوہر نامدار، تو اب بھی مجھ سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، تو اب بھی مجھ سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ نادان لڑکا جواب دیتا ہے، نہیں نہیں میری بیوی، میں تجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے، اگر واقعی اس بات میں سچائی ہے، اگر واقعی تم اس بات کا پرمان دینا چاہتے ہو، اگر تم واقعی اس بات کا رزلٹ دینا چاہتے ہو، تو سنو میری ایک شرط ہے، میں تب مانوں گی کہ تم مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا، بتاؤ بیوی، جلدی بتاؤ کہ تمہاری شرط کیا ہے، تاکہ میں تمہیں پرمان دے سکوں، تاکہ میں تمہیں رزلٹ دے سکوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لڑکی کہتی ہے کہ
اے میرے شوہر سن، تو اپنی ماں کا کلیجہ لا کر میرے سامنے رکھ دے، میں مان جاؤں کہ تو مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا، تو مجھ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ نوجوان لڑکا، اس نوجوان لڑکے کو وہ نوجوان لڑکا یہ بھول بیٹھا تھا کہ جس ماں کے تعلق سے وہ بات کر رہی ہے، ارے اسی ماں نے اس نوجوان لڑکے کو 9 مہینے تک اپنے کوکھ میں رکھا ہے، ارے اسی ماں نے اپنے جگر کے خون کو دودھ بنا کر اس لڑکے کو پلایا ہے۔ وہ نادان لڑکا کیا کہتا ہے کہ بس اتنی سی بات ہے، اور یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ آخرکار کھانے کا وقت ہو چکا تھا، بوڑھی ماں وہاں پس انتظار کر رہی تھی کہ میرا لخت جگر آتا ہوگا، میرا نور نظر کھانا لے کر آتا ہوگا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہاں پس پلاننگ اور کچھ چل رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آخرکار ٹفن لگائی جاتی ہے، کھانا لگایا جاتا ہے، لڑکا کھانا اٹھاتا ہے، ساتھ ہی میں چھری اٹھاتا ہے اور تشتری لے کر اپنی ماں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اپنی ماں کی طرف نکلنے کے بعد بوڑھی ماں راستہ دیکھ رہی ہے، بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہوگا، میرا نور نظر آ رہا ہوگا، میرا لخت جگر آ رہا ہوگا۔ آخرکار بیٹا اس کے قریب آتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا آنے میں کیوں دیر ہو گئی، تو لڑکا کچھ جواب نہیں دیتا ہے۔ آخرکار بڑھیا کو بھوک لگی ہوئی تھی، بڑھیا نے ٹفن کھولا، کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی لقمے کے لیے ہاتھ منہ میں لقمہ اٹھانا چاہا، لقمہ حلق میں کے نیچے اتارنا چاہا، ارے وہ نوجوان لڑکا اٹھتا ہے، تیز دھار چھری سے ماں کے سینے پر حملہ کر دیتا ہے، اس ماں کے سینے سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ ارے وہ ماں کا سینہ جس نے اپنے بیٹے کو جگر کے خون کو دودھ بنا کر پلایا، اسی سینے سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آخرکار لڑکا دل نکالتا ہے، کلیجہ نکالتا ہے، چل دیتا ہے، گھوڑے میں جیسے ہی سوار ہوتا ہے، کچھ دور چلتا ہے، گھوڑا کو ٹھیکر لگتی ہے، گھوڑا زمین پر ہو جاتا ہے، لڑکا بھی گر جاتا ہے، چھری بھی الگ ہو جاتی ہے، تشتری میں جس میں دل رکھا تھا وہ تشتری اور دل بھی الگ ہو جاتا ہے، باری باری اٹھتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چھری اٹھاتا ہے، تشتری اٹھاتا ہے، جیسے ہی دل اٹھانے کو کرتا ہے، دل کے قریب ہاتھ بڑھاتا ہے، تو جانتے ہو اس دل سے کیا آواز آئی تھی؟ اے میرے بیٹے، کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ اے میرے بیٹے، کہیں تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ اندازہ لگاؤ اس بیٹے نے اپنے ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ایک ماں کا دل کیسا دل ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے بیٹے سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اے بیٹا تجھے کہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس لیے شاعر بڑے ہی خوب انداز میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب نے ماں کو تو عظمت کمال دی ہے، اس کی دعا سے آئی مصیبت کو ٹال دی ہے، اور قرآن نے ماں کے پیار کی اس طرح مثال دی ہے، ارے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی ہے۔